بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص ڈپریشن، آج کے دور میں اسپیشلی ڈپریشن کا شکار ہے۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ریسورسز کم ہونے کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتے اچھے نہ ہونے پہ پریشان ہے، کوئی بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے تو ان کے سسرال والوں کی طرف سے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہسبینڈ کو وائف سے گلے ہیں کہ وہ لائک ڈفرینٹ ٹائپ کے، کوئی وائفس کو اپنے ہسبینڈ سے گلا ہے، کہیں بچوں کو والدین سے گلے ہیں، والدین کو بچوں سے شکایات ہیں، بہنوں بھائیوں میں وہ محبتیں نہیں ہیں جیسے کہ ہم کچھ سالوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے یا پرانے زمانے کی کتابوں میں پڑھا کرتے اور یا سنا کرتے اپنے پیرنٹس سے۔ اس کا مطلب ملٹیپل ایشوز، جس بندے کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں تو وہ دکھی ملے گا آپ کو، اس کے یعنی ایک کتاب کھل جائے گی اس کی پریشانیوں کے اور دکھوں کی۔ اور حالانکہ آپ دیکھیے کہ کیسے بھی حالات ہوں، انسان مینٹین کر سکتا ہے ایفرٹ کر کے، اور کوئی بھی پریشانی ہو اس کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، مگر ہر مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے، ریسورسز بڑھانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا خود کا ہونا، اس کا موجود ہونا، زندہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے زندہ ہونے کے بعد پھر اس کی صحت ہونا۔ صحت ہو تو جیسے وہ بچپن سے پڑھتے آئے ہیلتھ از ویلتھ، تو حقیقت یہی ہے کہ صحت ہے تو سمجھیں کہ ہر بندہ ارب پتی ہے، اور صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر لائف ہی نہیں ہے، پھر محض ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور لائک صحت کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، لوگوں کا سکون لٹ جاتا ہے، لوگوں کا آرام مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ کسی طرح بھی دیکھیں، اسی لیے سکندر اعظم کا مشہور ہے نا قول کہ سکندر اعظم نے دنیا پوری فتح کی تھی نا، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ میں یہاں سے کچھ نہیں لے کر جا رہا۔ مگر ہم جو لوگ زندہ لوگ اور صحت مند لوگ ہیں، ہم ہر وقت اپنے ایسٹس کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے، اپنے سوشل سٹیٹس کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اور زندگی کے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جنہیں محنت کر کے اور ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک آدھ کیسز، میں ہاسپٹلس کو وزٹ کیا، میں کیا کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں، پھر پتہ چلے گا اپنی ویلیو، اپنے صحت کی ویلیو، اور اپنے جو یہ ہم چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے بولتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سوتے جاگتے مرضی سے، کہ وہ ہمارے جیسے ہی وہ بھی لوگ ہیں کہ جو خود سے ہاتھ بڑھا کے ٹیبل سے گلاس اٹھا کے پانی نہیں پی سکتے، جو بغیر سہارے کے لیٹے ہوئے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، بغیر سہارے کے واش روم نہیں جا سکتے، کچھ بھی، وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں نا، ان کے بھی تو سینے میں ہمارے جیسے ہی دل دھڑک رہا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے فضل اور کرم سے ہم بھاگ دوڑ رہے ہیں زندگی کے ساتھ، تو کیا یہ اللہ کے لیے کے سامنے شکر گزار ہونے کے لیے یا سر بسجود ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس کے احکامات کے پابند رہنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے اندر سے حسد، بغض، کدورتیں، جو گندگیاں، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ نکال باہر نہیں پھینکنی چاہیے؟ اور ہمیں بہتر انسان بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اپنی ٹیچنگز کے مطابق؟ اب جیسے اس کلپ میں آپ کے سامنے ایک خاتون کا رکھتی ہوں، اور یہ خاتون آئی ہوئی تھیں ہاسپٹل میں، کہاں سے، ملتان سے، اپنی بیٹی کو لے کر جس کو کینسر ہے، اور وہ ان کی بیٹی 4 بچوں کی ماں ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بات کو فالو کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی، مگر ہم دونوں انٹیلیجنٹ تھیں، برینی تھیں، ہم ایک ایک لفظ اپنے ایک دوسرے سے جو ہم ڈائلاگ کر رہی تھیں اس میں سے پک کر کے تو آگے مطلب پورا ہم پھر سمجھ رہی تھیں ماشاءاللہ۔ اور سوچیں کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے اپنا گھر بار چھوڑ کے تو ڈائیوو سے آئیں، ملتان سے بھی آگے کوئی یعنی جو علاقے ہوتے ہیں پھر ساتھ قصبہ ٹائپ، وہاں سے وہ سفر کر کے آئی تھی بیٹی کو لے کے،
ان کے گھر کا سکون، ان کی بیٹی کے گھر کا سکون کیا ہوا، رمضان شریف کی رونقیں، عید کی تیاریاں ان کے لیے کیا معنی اس وقت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مگر ادھر بھی ایک نظر مار لیا کریں جب کبھی ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں یا اور دیگر زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو پریشان کر دیں، تو ایک نظر ادھر بھی کریں کہ انسانیت کون کون سے چیلنجز جو ہیں ان سے نپٹ رہی ہے، اور ہم جہاں پہ بھی ہیں اللہ کی بہت مہربانیاں ہیں۔ میں چند کیسز ڈیلی بیسس پہ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور ان کے پازیٹیوٹی بھی نوٹس کیجیے گا، ان کی ہمت بھی نوٹس کیجیے گا، اور پھر اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے گا کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے مسائل کو لے کے رونا ڈالا ہوتا ہے، کیا یہ بنتا ہے، یا یہ بنتا ہے کہ ہم ہر وقت اس حصار میں رہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ایسا ملتان دے ملتان سے آئی ہیں، بن بہت روڈ لگتا ہے۔ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کی بیٹی کو کینسر ہے؟ جی ہاں۔ اور کتنا کون سا کینسر ہے؟ بچے دانی ہے پتہ نہیں کیسا کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ سال مکتا پی ماہ رمضان ہے چایا سے 4 بچے ہیں اس کے ماشاء اللہ آپ نے جی بتایا۔ ہاں۔ سب سے چھوٹے بچے کی کیا عمر ہے؟ ایک کو کہیں 14 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے۔ ایک بیٹی شادی کی تھی، بھائی بیٹی جوان بیٹی تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو کینسر ہوئے سال ہوا اس کو؟ جی ہاں، یہ تو پتہ لگا۔ اب آپ ادھر سے کدھر ملتان سے؟ ملتان سے ہے بھائی، وہ بن بہت سن گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پالے پوسے جی اور ہاں، سارے اللہ تعالیٰ صحت دے، آمین عمرہ نال خیر دے کرو۔ آمین۔